بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دنیا کے ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ایسے سوالات گھیر لیتے ہیں جن کا جواب اسے فوری طور پر نہیں ملتا۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیک انسان مشکلات میں ہے جبکہ ایک گناہگار عیش آرام میں زندگی گزار رہا ہے۔ کسی معصوم پر مصیبت عام پڑتی ہے تو دل سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسے مواقع پر انسان کی ایمان اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ایک ایسا واقعہ بیان فرمایا ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہماری عقل سے کہیں بلند ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے، جس میں صبر، عاجزی اور اللہ پر کامل ایمان کے عظیم اسباق پوشیدہ ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، ایک بندہ خاص ہے جسے میں نے اپنے علم خاص سے نوازا ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کی تلاش کا عزم کیا تاکہ مزید علم حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نشانی مقرر کی، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ ہے جہاں میرا بندہ خضر ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ جب وہ ایک مقام پر پہنچے تو مچھلی غائب ہو گئی۔ وہی ان کی منزل تھی۔ وہاں انہیں ایک خاص بندہ ملا۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم کی کچھ باتیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کو ان باتوں کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی اور آپ بے صبر ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے اچانک کشتی میں سوراخ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور بول اٹھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ لوگوں کو ڈبونے کے لیے کشتی میں سوراخ کر دیا، یہ تو بڑا نقصان ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اعتراض نہیں کریں گے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھے۔ ایک جگہ ایک معصوم بچے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے، آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا، یہ تو نہایت سنگین کام ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر معذرت کی اور کہا کہ یہ میرا آخری سوال ہوگا۔ پھر وہ دونوں ایک بستی میں گئے۔ اہل بستی نے انہیں مہمان نہ بنایا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے میں اجرت لے سکتے تھے۔ اس بار حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ اور میرے درمیان جدائی ہے۔
لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حکمتیں۔ نمبر 1، کشتی میں سوراخ۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ قریب ہی ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ بادشاہ اسے نہ چھین سکے اور وہ غریب اپنی روزی برقرار رکھ سکے۔ نمبر 2، بچے کا قتل۔ یہ بچہ بڑا ہو کر کفر اور بغاوت اختیار کرنے والا تھا۔ وہ اپنے والدین کے لیے آزمائش اور تکلیف کا سبب بنتا۔ اللہ نے چاہا کہ اسے دنیا سے اٹھا لیا جائے اور اس کے بدلے میں اللہ والدین کو نیک اور صالح اولاد عطا کریں۔ نمبر 3، دیوار کی تعمیر۔ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے والد نیک انسان تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ ہڑپ کر لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ بچے بڑے ہوں اور اپنے خزانے کو خود نکالیں۔ یہ واقعہ ہمیں کئی عظیم سبق دیتا ہے۔ ہر کام کی حقیقت فوراً سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ تو بظاہر نقصان نظر آنے والا کام دراصل خیر کا سبب ہو سکتا ہے۔ کشتی میں سوراخ نقصان لگتا تھا لیکن اس سے کشتی بچ گئی۔ بعض اوقات اولاد، مال یا صحت کا نقصان ہمیں دکھ دیتا ہے لیکن اللہ اس کے بدلے میں بہتر عطا کرتا ہے۔ یتیم بچوں کا خزانہ ان کے والد کی نیکی کے سبب محفوظ رہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ والدین کی نیکیاں اولاد کے حق میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو بھی مزید علم حاصل کرنے کی طلب تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کے حصول میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آج بھی ہم اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھتے ہیں جن کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کبھی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کبھی رشتے بگڑ جاتے ہیں اور کبھی بیماری آ جاتی ہے۔ اس وقت ہمارا دل سوال کرتا ہے یہ سب کیوں ہوا؟ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر بات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ جو ہمیں نقصان لگ رہا ہوتا ہے وہی ہمارے لیے خیر کا سبب بن سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی ہے کہ صبر ایمان کا سب سے اہم ستون ہے۔ اللہ کی حکمت کو ماننا ہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کے واقعات کو اپنی عقل کے پیمانوں سے نہ ناپیں کیونکہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ سورہ کہف کا یہ واقعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے روشنی ہے کہ جب حالات سمجھ نہ آئیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ وہی بہترین حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔